اللہ رب العزت نے یہ جو چناؤ کا سلسلہ ہے یہ رکھا ہے. اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے. اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، الگ کر لیتا ہے، ان کو دوسرے لوگوں میں سے نکھیڑ لیتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی متقی ہیں. اس کے ولی کیا ہے؟ متقی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ میرے ولی کیا ہے؟ متقی ہیں. تو اب یہ ایک سوچنے والا مسئلہ ہے، غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ ولی متقی ہیں. پتہ چلا کہ اللہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو متقی کہتا ہے، اور تقوی والے اولیاء ہی ہوتے ہیں. اور اولیاء ہی کیا ہوتے ہیں؟ تقوی والے. اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ تقوی والے اولیاء ہوتے ہیں، اور اولیاء تقوی والے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو، یعنی کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو اس کو تقوی عطا فرماتا ہے. تو یہ تقوی اور ولایت کیا ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے، چلے کرنے سے، وظیفہ کرنے سے، نفل پڑھنے سے، اور یا ایسے کوئی معاملات کرنے سے، راتیں جاگنے سے، ٹھیک ہے، اڈیاں گوڈے رگڑنے سے. کیسے ملتی ہے ولایت؟ سوچنا ہے. اللہ کیسے یہ تقوی اور ولایت عطا فرما دے؟ تقوی کہہ لیں یا ولایت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. سمجھ گئے ہو؟ تقوی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں. اچھا، یہ کیسے ملتی؟ اللہ فرماتا ہے اپنے ولیوں کو میں تقوی دیتا ہوں یا تقوی والوں کو ولایت دیتا ہوں. بات تو ایک ہی ہے. کیسے ملتی؟ سادہ سا ہے، زیادہ لمبا چوڑا میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کرنے جا رہا. سورہ حجرات میں اللہ نے اس کا عقدہ کھولا، یہ گرہ کھولی. اچھا، یہ گرہ کھولی قرآن نے کیا کھولی؟ یعنی گنڈ کھولی، عقدہ کشائی کی. طریقہ بتایا کہ نہیں بھئی نہیں، اگر ایسا ہوتا نا کہ وظیفے کرنے سے، چلے کرنے سے ولایت ملتی ہوتی. اللہ نے فرمایا نہیں یارو، معاملہ یہ نہیں ہے. یہ جو راتیں جاگنا ہے یہ بعد میں شروع ہوتی ہیں کسی وجہ سے. یہ راتیں جاگنا ولایت لینے کے لیے نہیں ہوتی، ولایت ملنے کے بعد ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ پھر اس کا مول اتارا جاتا ہے بعد میں، یہ پھر اس کی قیمت ہوتی ہے، پھر اس کا حیا ہوتا ہے، پھر یہ اور ایک مسئلہ ہوتا ہے. یہ پھر اس لجپال کے ساتھ چونکہ تعلق لگ جاتا ہے، وہ بڑی غیرت اور حیا والا ہے. پھر جب وہ جس کو ولایت دے دیتا ہے نا، وہ بھی غیرت اور حیا والا بن جاتا ہے. پھر وہ اس حی قیوم کے لیے جاگتا ہے. پھر وہ اپنی معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جاگنے کی وجہ سے، نفل پڑھنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے، بھئی عبادت فقط عبادت کرنے کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سمجھے لے میں تے آج تو بعد نہیں دے کرنی. ایسا نہیں ہے. عبادت جو فرض ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. کوئی ایکسٹرا کرے گا بھئی اس کی روحانیت تو ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ کل کائنات ولی بن جائے، اس کا یہ تو نہیں ہے. اچھا، اللہ نے فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، اصل میں جن کو تقوی اور ولایت دیتا ہوں نا، میں ان کا انتخاب کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں انتخاب کرتا ہوں، چن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انتخاب سے ہی اس نے ولی بنانا ہے پھر تو بالکل نرائی ہو دیتے ہی ہے نا، پھر ساڈے لوگ تو کوئی عمل نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ انتخاب سے اگر ولایت اور تقوی ملنا ہے، انتخاب سے چن کے اللہ تقوی دیتا ہے. یا اللہ تو جب چنتا ہے تو وہ تیرا معیار چنوتی کیا ہے؟ اس چننے کا معیار کیا ہے؟ انتخاب کا معیار کیا ہے؟ کون ہے تیرے اس انتخاب تقوی پہ پورے آنے والے؟ انتخاب ولایت پر پورا اترنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ میرے رسول کی بارگاہ میں مٹ جاتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ ہاں آپ کہیں گے یہ ترجمہ مٹ جانا تو ہے ہی نہیں، آپ نے کیوں کر دیا؟ ترجمہ ہے جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جو اپنی آوازیں دبا لیتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو اتنا نیچا کر دیتے ہیں کہ پھر یہ سمجھ کے یہ بہت اونچا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عجیب منطق اور عجیب سسٹم ہے، اونچا جو ہوتا ہے اونچا اس کو نیچی آواز نہیں سنتی، یہ ایسا اونچا ہے جتنی نیچی ہوگی اتنی زیادہ سنائی ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ ایسا میرا نبی اونچا، ایسا کمال کا اونچا، وہ کہیں کسی اوپر والی کسی منزل پہ کوئی بیٹھا ہو تو نیچے سے کوئی آہستہ سے آواز دے، بالکل آواز کو پست کر کے، تو وہ اس کو تو سنائی نہیں دے گی۔ فرمایا وہ اور بات ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ یہاں طریقہ یہ ہے کہ جتنے جھک جاؤ گے، جتنے مٹ جاؤ گے، جتنے پست ہو جاؤ گے، جتنے مقام ادنا مقام پہ چلے جاؤ گے، اتنا اس آواز کو اس بارگاہ میں قبولیت کا مقام ملے گا۔ سمجھ آگئی؟ جو اپنی آواز کو میرے نبی کی بارگاہ میں مٹا دیتے، یعنی اپنی ہستی کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی ہستی ہو تو آواز ہوتی ہے، بھی بات سمجھ لو، کوئی ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا اپنی ہستی مٹا دو، تمہاری آواز ہی نہ رہے، تمہاری آواز ہی نہ رہے۔ تو احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا جو اس طرح مٹ کے ادب کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری چنوتی میں پورا اترتا ہے۔ پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر میں ان کے دلوں کو انتخاب کر کے، منتخب کر کے، ان کو امتحان کر کے، امتحان اللہ چن لیتا ہے، ان کو چن کے میں تقوی کے معیار پہ رکھ دیتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں، یہ وہ دل ہے جس میں میرے محبوب کے آداب ہیں، جو دل میرے محبوب کی دہلیز پہ اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، اس دل میں میں تقوی کی دولت اور اس کا نور بھرنے لگا ہوں۔ تو احباب گرامی، اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو جتنا میرے محبوب پہ مٹا ہوا ہے وہ اتنا ہی زیادہ تقوی والا ہے۔ اس کے لیے مغفرت بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں نا، ساری عبادات، سارے معاملات، ساری اطاعتیں، ساری فرما برداریاں، یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ مغفرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اجر عظیم کے لیے، مغفرت کے لیے۔ فرمایا جو یہاں مٹ جائے گا اس کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ یہ نماز کی بات نہیں ہے، یہ ادب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے۔ جو یہاں مٹ جائے گا مغفرت بھی اس کی ہو گئی، اجر عظیم بھی اس کو مل گیا۔ اور یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ سب میرے محبوب کی بارگاہ میں مٹے ہوئے ہیں۔ اگر اولیاء کی ہم نشینی نہ ہو، میسر ہو سکے، صحبت نہ مل سکے، تو اولیاء ہی فرماتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کر لو۔ کیا کر لو؟ اولیاء کا ذکر کر لو۔ تو حضرت خواجہ نظام پاک کی بات مجھے ایک میرے ذہن میں آ گئی، کر رہے تھے جب حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئے نا میرے خواجہ نظام پاک، تو آپ آگے بڑھے، سینے سے لگایا، فرما نظام الدین اللہ کا سلام قبول کر۔ کیا کر؟ جی مجھے اللہ نے سلام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں معراج کی رات جب میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب جا کے نا کہہ دینا علی کو کہ وہ نظام الدین آئے گا تیرے مریدوں میں، اس کو اللہ سلام کہتا ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت حسن بصری کو وہ پیغام دیا۔ حضرت علی نے کس کو؟ حضرت حسن بصری کو۔ کس کو؟ حضرت حسن بصری کو وہ میسج دیا۔ حضرت حسن بصری سے وہ میسج چلتا چلتا بابا فرید تک آیا۔ کہاں تک آیا؟ اللہ کا سلام آیا۔ تو وہ حضرت خواجہ نظام پاک تک ڈلیور ہوا۔ تو کیا مقام ہے میرے خواجہ نظام پاک کا، چاہے قربان جاؤں ان کی عزت و عظمت پر، کہ اللہ رب العزت کے وہ محبوب جب آئے نا، محبوب اولیاء، محبوب الہی، حضرت بابا صاحب نے فرمایا باقی سب نیچے سوئیں گے، یہ چارپائی پہ سوئے گا۔
یہ سید بھی ہے اور محبوب اولیاء اور محبوب خدا بھی ہے۔ اچھا، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھیں۔ حضور بابا صاحب چلے گئے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں۔ خواجہ نظام پاک کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو بڑے بڑے ولی ہیں، بدر الدین اسحاق حضور بابا صاحب کے خلیفہ ہیں، یہ بھی ہیں اور بھی ہیں، میں چارپائی پہ سو جاؤں اور یہ نیچے، ایسا تو بہتر نہیں ہے۔ اپنا کپڑا اٹھایا، نیچے لیٹا۔ اب حضرت بدر الدین اسحاق آئے، کہا حضرت آپ چارپائی پہ لیتے ہیں، آپ اپنا کہا مانتے ہیں یا اپنے پیر کا؟ آپ کے پیر نے کہا کہ چارپائی پہ لیٹو اور آپ کہتے ہو نہیں میں نیچے لیٹوں گا، اس کا مطلب ہے آپ اپنا کہا مانتے ہیں، اپنے مرشد کا نہیں۔ اچھا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کہ مولا میں چارپائی پہ سونا بھی نہیں چاہتا، بات اس کی بھی ٹھیک ہے، بات اس کی بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ الہام ہوا اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ منجی پٹھی کر لا، چارپائی الٹا دے اور چارپائی پہ لیٹ جا اور عرض کرنا حضور آپ نے کہا تھا چارپائی پہ لیٹ جا، نیچے بھی رہے گا چارپائی پہ بھی رہے گا۔ حضور خواجہ نظام پاک یہ تھا۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ وہ عجز و انکساری سکھاتے ہیں۔ اولیاء کیا سکھاتے ہیں؟ عجز و انکساری سکھاتے ہیں، اولیاء کا یہ ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے والد محترم کو اپنے پیر، ان کے جو میرے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہاں دیکھا ہے میں نے، اور کمال ادب ہے، یقین جانے ہم تو کر ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ کیا ادب کرتے تھے بزرگ، سبحان اللہ، ان کے ادب و آداب اعلیٰ قسم کے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔